السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں ہم سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ تو اگر آپ کے پاس قرآن کریم موجود ہے تو آپ بھی ساتھ قرآن کریم کے ان صفحات کو دیکھ سکتے ہیں، تاکہ پھر ایک لرننگ پروسیس اچھا ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا چلوں کہ آپ نے پہلے زمانے میں دیکھا ہوگا، جو گھر میں بزرگ ہوتے ہیں ان کا ایک خاص قرآن ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ایک قرآن ہوتا ہے جو خاص وہ اپنے لیے خاص کر لیتے ہیں، مختص کر لیتے ہیں، تو وہ اسی سے پڑھتے ہیں اور ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنے صفحات پہ انہوں نے کیا، کوئی یوز ٹو ہو جاتے ہیں اس پرٹیکولر اس سے۔ تو اس طرح کا معمول جو ہے آپ کا بھی شاید ہو، تو اس کے اندر آپ جو ہے وہ بہتر طریقے سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے جو کاپی آف قرآن ہوتی ہے اس کے اندر سائٹ پہ حاشیے میں کچھ نوٹس لکھ لیتے ہیں، کچھ لوگ کچھ اور بعض آیات میں سے بعض چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس طرح کے معاملات کرتے ہیں کہ بھئی قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، بغور مطالعہ کرتے ہیں۔ تو اٹس بیسکلی اے لرننگ پروسیس۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی اس آیہ مبارکہ کی ابتدا میں، اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں جن الفاظ کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا کرتا ہے انہیں ہم حروف المقطعات کہتے ہیں۔ وہ حرف جو جدا جدا ہیں، قطع شدہ ہیں۔ آپ اردو میں بھی کہتے ہیں نا، قطع تعلق اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی تعلق کا توڑ دینا۔ تو حروف المقطعات وہ جو جدا جدا لیٹرز ہوتے ہیں، الگ الگ لیٹرز ہوتے ہیں، اور حروف جو ہے وہ حرف کی جمع ہے، اور حرف لیٹر کو کہتے ہیں، اور حروف لیٹرز، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کو آپ میں سے ہوتا ہے کہ یار یہ بیسک انفارمیشن کیوں دے رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اس چینل پر مختلف عمر کے لوگ آتے ہیں، مختلف بیک گراؤنڈ کے بھی لوگ آتے ہیں۔ ناٹ ایوری بڈی از ایٹ دا سیم لیول جو آپ کا لیول ہو۔ بہرحال تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم، الف لام میم۔ اب یہ 3 لیٹرز ہیں کہنے کو، لیکن اس کے اندر بہت سارے راز چھپے ہوئے ہیں، اور وہ راز اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ اور یہ لیٹرز ہمیں دینے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دیکھو کتنا علم حاصل کرنے کے باوجود یہ 3 لیٹرز کا علم بھی نہیں ہے تمہارے پاس، ان کا کیا معنی ہے، انہیں کیوں استعمال کیا گیا، اس میں کیا راز چھپا ہوا ہے، اللہ نے نہیں بتایا تو ہمیں نہیں پتا۔ تو اس لیے اس سے اندازہ کریں کہ ہمارا علم کتنا قلیل ہے، کتنا کم ہے، ہاؤ لٹل وی نو۔ اسی طرح کہیں اللہ نے کہہ دیا نون، کہیں کہہ دیا صاد، کہیں کہہ دیا قاف، پتہ کر لو، کہیں کہہ دیا الف لام را، کہیں کہہ دیا کاف ہا یا عین صاد، کہیں کہہ دیا حا میم۔ نہیں پتا تمہیں، اور پتہ بھی کیسے چلے جب اللہ اور اس کے رسول نے ہی نہیں بتایا؟ تو جب یہ جان چکے ہو کہ تمہارا علم کچھ حیثیت نہیں رکھتا، تم چاہے ستاروں پہ کمندے ڈال دو، چاہے تم سیاروں تک پہنچ جاؤ، چاہے تم بلیک ہولز دریافت کر کے شاید اس کے اندر گھس کے دوسری طرف بھی نکل جاؤ، تو بھی جو علم اللہ نے تمہیں نہیں دیا اس کو تم پا نہیں سکتے۔ اور جہاں چاہے جاؤ، جہاں چاہے جاؤ، اس کے حکم سے جاؤ گے، اس کی منشا اور مرضی سے جاؤ گے، اپنی چاہت سے نہیں جا سکتے۔ اور جہاں تک بھی پہنچو گے وہاں اللہ ہی کی بادشاہت پاؤ گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو ہم نے تمہیں کتاب دی ہے نا، ذالک الکتاب، یہ والی کتاب قرآن کریم، لا ریب فیہ، اس میں شک کوئی نہیں ہے، اس میں شک و شبہ کوئی نہیں ہے۔ تو جو اس میں شک کرتے ہیں وہ پھر گمراہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے کلام میں شک کرتے ہیں۔ وہ بندے کی ریسرچ کو اللہ کے کلام سے موازنہ کر کے اللہ کے کلام میں شک میں پڑ جاتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے نا، بعض لوگ دین سے متنفر ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں اللہ کی کلام میں شک پڑ جاتا ہے۔ ایک بشر کی تحقیق پر انسان تحقیق کرتے ہیں نا، ریسرچ کرتے ہیں، وہ ریسرچ بھی ایسی ہوتی ہے کہ آج کی کل کسی نے ڈینائی کر دی، آج کی کل کسی نے اسے رد کر دیا، ایسی ریسرچ ہوتی ہے انسان کی۔ اس ریسرچ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ جو کلام الہی ہے اس میں شک میں پڑ جاتا ہے، تو نتیجتاً وہ ان لوگوں میں ہو جاتا ہے کہ جو کتاب پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس کتاب کو لا ریبہ فی کی نیت سے نہیں پڑھا ہوتا،
انہوں نے اسے شک و شبہات میں پڑھا ہوتا ہے، تو ان کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ وہ ایمان سے دور ہونے والے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہت سے اسے پڑھ کے اپنی گمراہی پہ اڑے رہتے ہیں اور بہت سے اسے پڑھ کے ہدایت کے راستوں پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ یہ تو پڑھنے والے کے رجحان اور دھیان پہ ہے نا۔ اس لیے پہلے ہی اللہ نے ایک مائنڈ بنا دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پڑھنے والے تو بہت ہوں گے پر ہدایت پانے والے وہی ہوں گے جو تقوی والے ہیں۔ ہدایت ان کے لیے ہے جو تقوی والے ہیں۔ اب تقوی کیا ہے؟ پرہیزگاری۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ کس شے سے پرہیز ہے؟ گناہوں سے پرہیز ہے، نیکیوں کی طرف رغبت ہے، اور سارا کام اللہ کی رضا کے لیے، اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے۔ ہر وقت انہیں اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ رب ناراض نہ ہو جائے۔ یہ تقوی ہے۔ وہ گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ کوئی گناہ کا خیال آ جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہہ کر اس گناہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا معنی بھی یہ ہے کہ نہیں ہے طاقت کسی میں کہ کچھ کر سکے، اور ساری طاقت تو، ساری قوت تو اللہ عز و جل کے ہاں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس عظیم طاقت و قوت میں آتا ہوں کہ اللہ مجھے پناہ دے، اس شیطان مردود سے بچائے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ اگین ہم فہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، ایک اس کی تفسیر بھی ہے۔ سورہ بقرہ کی تفسیر پر بھی ہم نے شروع کی چند آیات پر کام کیا ہے، وہ سورہ بقرہ کی تفسیر کی پلے لسٹ میں موجود ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لائے، کس پر؟ بالغیب، ہر وہ شے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتا دی کہ یہ ہے تو بس ہے۔ میں نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، وہ دیکھنے کی حاجت ہی کوئی نہیں ہے، میرے نبی نے بتا دیا ہے تو ہیں۔ میں نے تو جنوں کو نہیں دیکھا، میرے نبی نے بتایا ہے تو ہیں۔ میرے نبی نے بتایا کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے تو ہے۔ میرے نبی نے بتایا کہ ایک دن تمہیں جی کے اٹھنا بھی ہے اور اپنے رب کے آگے حاضر بھی ہونا ہے، تو میرے نبی نے بتایا تو ہے۔ ہر شے جو میرے نبی نے بتائی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، انہوں نے کہا ہے تو ہے۔ اور اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں قرآن میں کیا کہا کہ ما ینطق عن الہویٰ، یہ اپنے کہنے سے نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ تو اللہ کی طرف سے جو بات آتی ہے وہ تمہیں تک پہنچا دیتے ہیں۔ کبھی قرآن کی صورت میں، کبھی حدیث قدسی کی صورت میں، کبھی دیگر احادیث مبارکہ کی صورت میں، لیکن اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانے والا یہ رسول ہوتا ہے اللہ کا۔ تو فرمایا جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، اگین غیب کے اوپر تفسیر جو سورہ بقرہ کی اس میں بڑی تفصیل ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، یہ نہیں سر سے اتار کے پھینک دیتے ہیں، جلدی جلدی پڑھ کے بس فارغ کرو یار، مردہ دلوں سے نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم زندہ دل سے نماز پڑھیں، ایک محبت اور چاہ اور رغبت سے نماز پڑھیں۔ وہ رب کی نماز ہے، رب کے حضور حاضری ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کے لیے اہتمام کریں، جلدی جلدی میں فارغ نہ ہوں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب وہ خرچ کے اندر ہر وہ شے، ہر وہ چیز، ہر وہ شخص شامل ہو گیا جو آپ کے ذمہ ہے، آپ کے ماں باپ، آپ کی اولاد، آپ کی بیوی، آپ کے دیگر رشتہ دار، پڑوسی، غریب غرباء، مساکین، آپ کے ماتحت کام کرنے والے لوگ، تمام معاملات جو ہے زندگی کے وہ سب اس میں داخل ہو گئے۔ مما رزقناہم ینفقون، زکوٰۃ بھی آ گئی، خیرات بھی آ گئی، صدقات بھی آ گئے، سارا کچھ آ گیا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو کتاب یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر نازل ہوئی ہے، وما انزل من قبلک، اور وہ جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل ہوئی ہے، ان پر ایمان لاتے ہیں۔ ان ساری کتابوں پر، اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور پابندی شریعتاً قرآن کی کرتے ہیں۔ ایمان سب پہ لاتے ہیں کیونکہ پچھلی کتابیں اپنی اصل شکل کھو چکی ہیں، پر جو ان کی اصل شکل تھی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ آخرت نے قائم ہونا ہے۔
اچھا، اب اسی بات کو ہم نے پچھلی سورہ میں بھی پڑھا کہ دیکھو، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، لین دین کے دن کا مالک، کہ تمہارے اعمال دیکھے جائیں گے اور پھر تمہیں جزا دی جائے گی. جو سودا یہاں سے خرید کر لے گئے ہو دنیا سے، وہ وہاں بیچو گے تو اس کے بدلے میں ملے گا. اب اگر خراب سودا لے گئے ہو تو خراب سودا تو بکتا نہیں، جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے. اور اچھا سودا خرید کے لے گئے ہو تو پھر وہاں اس کی خوب قدر و منزلت اور قیمت پاؤ گے. کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، کہ اللہ نے تو مومنوں سے خرید لیا ہے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو، سب خرید لیا ہے. دیا بھی خود، خرید بھی خود لیا. سبحان اللہ. اچھا، فرماتا ہے میرا رب کہ یہ جو تمام کوالٹیز جس کے بارے میں بات ہوئی ہے، کہ یہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ان کے ایمان ہے اللہ اور اس کے رسول پر، آخرت پر، غیب میں جو بھی اشیاء شامل ہیں ان پر، یہ تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. ایمان لانے کے بعد یہ اچھے کام بھی کرتے ہیں اور اس پر کاربند بھی رہتے ہیں، اس پر قائم بھی رہتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں ایسے جیسا کہ اسے گزارنے کا حق ہے. تو میرے پیارے نبی، یہ وہ لوگ ہیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں. یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں، نہیں، یہ بھی ان کے رب کا ان پہ فضل و کرم ہے کہ وہ ہدایت پر ہیں. یہ بھی رب کا انعام ہے ان پر کہ وہ ہدایت پر ہیں. ان الذین اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اب چونکہ وہ ہدایت پر ہیں ان کے رب کی طرف سے، تو پھر اس ہدایت کی سبب سے یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے، جو کامیاب ہوں گے، جنہیں سکسیس ملے گی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. کہ اصل میں سکسیس تو یہی ہے کہ اللہ راضی ہو. دیٹس اے باٹم لائن. کہ جو 5 آیات مبارکہ یہاں ہیں، یہ بیسکلی ایک چیک ہے ہمارے لیے کہ ان 5 آیتوں میں ہم کہاں پر اترتے ہیں، اور اس طرح ہم ایمان چیک کر سکتے ہیں اپنا، کہ ہم ایمانیات میں کہاں پر ہیں، اعمال میں کہاں پر ہیں، کیسے مسلمان ہیں ہم. یہاں سے ان 5 آیتوں میں چیک ہو جاتا ہے. پہلے سٹارٹ کی اللہ نے بتایا کہ تمہیں علم ہی کوئی نہیں ہے، تم لا علم بے علم آدمی ہو، اور اب آؤ ہم تمہیں علم دیتے ہیں ایک ایسی کتاب سے جو ہر کتاب کی ماں ہے، ام الکتاب ہے، اور نازل کی گئی وہ جو ام القرا ہے، سب شہروں کا ماں ہے کی ماں ہے، اس شہر میں اسے نازل کرنا شروع کیا گیا. اور دیا بھی کسے؟ نبی الامی کو دیا گیا، وہ نبی پاک جنہیں رب نے خود پڑھایا ہے، کسی بشر سے نہیں پڑھے، کسی مخلوق سے نہیں پڑھے، یوں ان کو رب نے خود پڑھایا ہے. تو وہ نبی الامی ہے اور سارے جہاں کو پڑھا دیا، ہر شے بتا دی جو روز اول سے قیامت اور اس کے بعد کے تمام معاملات کھول کے رکھ دیے، ایک ایک شے بتا دی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو پھر اللہ نے یہ 7 ٹیسٹ دے دیا کہ آپ اپنا ٹیسٹ کرتے رہو. تو باری تعالیٰ یہ ٹیسٹ کے بارے میں شروع میں ہی کیوں بتا دیا؟ کہ تاکہ تم اپنا ایک ذہن بناؤ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ میرے بندوں، تم نے ہی تو مانگا ہے یہ سب کچھ. تو باری تعالیٰ ہم نے کب مانگا؟ کہا ابھی تو مانگا تھا، پہلے تم نے میری تعریف کی تھی، کہا الحمدللہ ہے، پھر کہا رب ہے تو تمام جہانوں کا، تو بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، تو روز جزا کا مالک ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو جب مجھ سے مدد چاہی تو میں نے باقی ساری کی ساری 113 صورتیں مدد میں تمہیں دے دی کہ آؤ اس سے استفادہ حاصل کرو. اور یہ جو تم نے باقی دعا کی تھی نا مجھ سے کہ اہدینا الصراط المستقیم، باری تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، استقامت دے. اور وہ راستہ ان کا راستہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں، اور ان کے راستے سے بچا جو گمراہ ہیں، جو تیرے غضب کا شکار ہوئے. تو یہ ساری کچھ دعا جو تم نے مانگی،
تو اس کے بدلے میں نے اسے قبول کر کے یہ باقی ساری کتاب تمہیں دے دی کہ یہ لو، اس سے ہدایت حاصل کرو اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارو۔ تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کا مہینہ سٹارٹ ہونے والا ہے، بس سٹارٹ ہوا چاہتا ہے، آنے والا ہے۔ ذہن بنائیں، محنت کرنی ہے، رب کو راضی کرنا ہے، اچھے اچھے کام کرنے ہیں اور ان پر کاربند رہنے کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ سر اس معاملے میں دعا کریں، اس معاملے میں دعا کریں۔ تو بہرحال آپ سب کے لیے میری دعائیں ہیں، جو آپ کی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو حل فرمائے، اور جو آپ کو تکالیف ہیں انہیں دور فرمائے، جو صدمے ہیں، جو غم ہیں، اس سے نکلنے میں آپ کی مدد فرمائے، اور آپ اللہ سبحانہ و تعالی کے نیک اور پاک اچھے بندے یا بندی بن کے اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پہ خاص کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اپنی طرف سے کوشش کرنے کی بھی کوشش کریں۔ لوگ دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ سر دعا کریں کہ فلاں گناہ کرنا چھوڑ دوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ اس گناہ کو چھوڑنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ الیس الانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت بھی کرتا ہے۔ تو محنت بھی درکار ہے، دعا بھی ہے اور محنت بھی ہے۔ بہرحال ملتے ہیں اگلی دفعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔